قرآن کہتا ہے عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانہار۔ اس توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ قریب ہے تمہارا رب، اگر تمہارے گناہوں کا بوجھ آسمان اور زمین پہ لاد دیا جائے، اگر تمہارے گناہوں کے بوجھ سے اس پوری دنیا کی خلا کو پر کر دیا جائے، اور اگر اس میں شرک کی جراثیم نہ ہو، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، تو تیرا قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر و مطلق ہے۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، تمہاری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کرنا خالق کائنات کا کام ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اے آدم ذات، اے آدم کی اولاد، اے انسان، اگر تو مایوس ہو چکا ہے، اگر تو اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے گناہوں کے بوجھ کو لے کر خالق کائنات کے دربار میں آنا تیرا کام ہوگا، تیرے گناہوں پر پردہ ڈالنا اس آسمان والے رب کا کام ہوگا۔ جتنا بھی گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ کے در پر آنا یہ تیرا کام ہوگا، اور تیرے گناہوں کے بوجھ کو ختم کرنا یہ اس خالق کائنات عرش والے رب کا کام ہوگا۔ دنیاوی فائدہ توبہ اور استغفار سے، بس یہ آخری آیت، اس کے بعد ایک آیت اور۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ پاک نرینہ اولاد عطا فرمائے، نرینہ اولاد، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے مال کے اندر برکت عطا فرمائے، بہت توجہ سے سنیے، قرآن مجید کی آیت پیش کروں گا اس حوالے سے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اولاد سے نوازے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے مال کے اندر برکت عطا فرمائے، تو وہ کیا کرے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اللہ کے حبیب اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا کہ دنیا کے اندر استغفار کو لازم پکڑ لو، استغفار کو لازم کرو، توبہ لازمی کرو، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرنے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد کہا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ کہ آسمانوں کے ذریعے سے غیبی طور پر اللہ پاک تمہاری مدد کریں گے۔ جب دنیا کے دروازے بند اور سب کچھ جب ختم ہو گیا، اب خالق کائنات فرماتے ہیں کہ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو اللہ پاک غیبی انداز سے آسمانوں کے ذریعے سے تمہاری مشکلوں کو حل فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اسی توبہ کی بدولت، اسی استغفار کی بدولت اللہ پاک تمہیں نرینہ اولاد سے بھی نوازیں گے، اور تمہارے مالوں میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے خالق کائنات آسمانوں سے تمہاری مدد بھی کریں گے، اور تمہیں نرینے اولاد سے نوازیں گے بھی، اور تمہارے مال کے اندر برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک آیت ذہن میں آئی، سورہ فتح کی ابتدائی آیت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، آپ گناہوں سے پاک ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فتح کی آغاز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے اور پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ لیکن یارو سن کر حیرانگی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں
دن کے اندر فی کل یوم 100 مرات میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں. جن کا جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، جو جنتی ہونے میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج. میں اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا کہ جو اللہ کے نبی کے متعلق یہ کمنٹس پاس کرے کہ یار جنتی ہیں بھی یا نہیں. اللہ کے نبی کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، معصوم عن الخطا ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فی کل یوم 100 مرات میں 100 مرتبہ دن کے اندر استغفار کرتا ہوں. جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک میں اور آپ جس کے نہ ہاتھ محفوظ، جس کے نہ پاؤں محفوظ، جس کے نہ زبان محفوظ، جس کے نہ کان اور آنکھیں محفوظ ہیں، دن کے اندر کتنی خطائیں، کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، تو کیا ہم دن میں ایک دفعہ بھی استغفار کرتے ہیں؟ 100 دفعہ کو چھوڑیے، 100 دفعہ کرنے میں ہو سکتا ہے 8-10 منٹ آپ کے ضائع ہو جائیں. کیا ایک دفعہ بھی ہم استغفار کرتے ہیں یومیہ کی بیس پر؟ نہیں کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس رمضان المبارک کو اپنا آخری رمضان سمجھتے ہوئے اور اس دن کو اور ہر دن کو اپنا